ایک جنگل تھا، بہت ہی ہرا بھرا، اتنا خوبصورت کہ ایسا جنگل اور کہیں نہ تھا۔ بہتی ہوئی ندیاں تھیں اور پرندے رنگ برنگے اڑتے رہتے، پھول اور پھل لہراتے رہتے، سارے درخت پھولوں سے اور سارے پیڑ پھلوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہاں کے پرندے بہت خوش رہتے تھے۔ یہاں کا سب سے بڑا جو سردار تھا وہ ایک ہرا پنچھی تھا۔ ہرا پنچھی بہت ہی بڑا پنچھی تھا اور پھر سارے پرندے اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس کے لیے اچھے اچھے پھل ڈھونڈ کے لاتے اور اس کے لیے کھانا بھی بنا کر لاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ وہ پنچھی بھی اپنے سارے پنچھیوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایک دن ایک کالو کوا اڑتا ہوا اس جنگل میں آ نکلا۔ جب اس نے دیکھا اتنا خوبصورت جنگل ہے، ہر طرف پھلوں سے لدے ہوئے پیڑ ہیں اور بہتی ہوئی ٹھنڈی پانی کی ندیاں ہیں، تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے سوچا یہیں پر رہ لیتا ہوں۔ ہریل طوطا اسے ملا اور اس نے کہا کیا مجھ سے دوستی کرو گے؟ میں ساتھ کے جنگل سے آیا ہوں، کچھ دن یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ ہریل طوطے نے کہا ارے نہیں، ہم اجنبیوں سے دوستی نہیں کیا کرتے۔ کالو نے کہا وہ کیوں؟ میں بھی آپ کے لیے اجنبی تھوڑا ہی رہوں گا جب میں یہاں رہوں گا تو۔ لیکن طوطے نے کہا معاف کرنا، میں ایسا نہیں کر سکتا، اور وہاں سے اڑ گیا۔ کالو نے کہا بڑا ہی نخرہ ہے اس میں، اور پھر کالو آگے چل پڑا کسی اور پنچھی کی تلاش میں۔ پھر ٹونی اور کوا ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ کبوتر نے کہا ٹونی، سنا ہے ہمارے جنگل میں ایک اجنبی کوا آ گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ دوستی کرو۔ لیکن ہریل طوطے نے بتایا کہ اس نے صاف جواب دے دیا ہے کہ ہم اجنبیوں سے دوستی نہیں کرتے۔ اچانک ہی کوا وہاں آ گیا اور کہا پیارے پنچھیوں، کیا مجھ سے دوستی کرو گے؟ میں پاس کے جنگل سے آیا ہوں، کچھ دن یہاں سیر کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن کبوتر اور ٹونی نے کہا سوری، ہم اجنبیوں سے دوستی نہیں کرتے، اور وہاں سے اڑ گئے۔ پھر کوا آگے بڑھا تو اس کو ہرا پنچھی اپنے گھر کے باہر بیٹھا نظر آیا۔ کوے نے جا کر کہا واہ واہ واہ، کیا شان ہے آپ کی، ایسا ہرا رنگ تو میں نے کہیں نہیں دیکھا، ایسی پیلی چونچ میں نے اور کسی پنچھی کی نہیں دیکھی، آپ کون ہیں؟ اس پنچھی نے اپنی جب یہ خوشامد سنی تو بہت خوش ہوا اور کہا میں یہاں کا بڑا پنچھی ہوں، سارے پنچھی میری بات مانتے ہیں۔ پھر وہ اسے لے کر اندر آ گیا اور کہا تم کون ہو؟ کالو نے کہا میں ساتھ کے جنگل سے آیا ہوں، یہاں پر سیر کرنا چاہتا ہوں۔ پنچھی نے کہا تم کچھ دن میرے پاس رہ لو، میرے دوست بن جاؤ۔ کوا بہت خوش ہوا، وہ میٹھے میٹھے پھل کھاتا اور رات کو نیند میں گہری نیند سو جاتا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتا۔ اس کو یہاں پر آرام ہی آرام تھا، وہ اس کا تو جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ بہت خوش ہوا۔ پھر سارے پنچھیوں کو جب پتہ چلا کہ ہریل طوطے نے اس سے دوستی کر لی ہے تو وہ سارے اس کے پاس آئے اور کہا کہ یہ اجنبی ہے، اس کے پاس اتنا بھروسہ مت کرو۔ لیکن ہرے پنچھی نے کہا بس میری مرضی، میں نے جیسا کیا، میں نے جو بہتر سمجھا وہ کر لیا، تم مداخلت مت کرو۔ پھر کالو کوے نے کہا سن لیا، اب ہو گئے خوش، جاؤ یہاں سے، اور پنچھی مایوس ہو کر وہاں سے اڑ گئے۔ کالو نے کہا آپ ان کی باتوں پر توجہ مت دینا، یہ ہماری دوستی سے جلنے لگے ہیں۔ وہ پنچھی پوری طرح کالو کی باتوں میں آیا ہوا تھا، اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر وہ دوبارہ کالو کو لے کر اندر آ گیا۔ کالو کی وہی روٹین تھی، دن بھر کھاتا پیتا موج مستی کرتا اور رات کو گرم گرم بستر پر سو جاتا۔ پھر وہاں پر خزاں آ گئی، برف باری ہونے لگی اور سارے پیڑ خالی ہو گئے پھلوں سے۔ اور ہرے پنچھی نے کہا میں تمہارے جنگل جانا چاہتا ہوں، تم نے کہا تھا وہاں پر جھرنے بھی ہیں اور ہرے ہرے درخت ہیں پھلوں سے لدے ہوئے، تو چلو مجھے اپنے جنگل لے چلو۔ کالو کوے نے دل میں سوچا اوہو یہ وقت تو آ گیا۔ پھر اس نے کہا تیاری کرو، اور پھر وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سارے پنچھی آئے اور رونے لگے اور ہرے پنچھی کو منع کرنے لگے کہ وہ یہاں سے مت جائے ایک اجنبی کے ساتھ۔ لیکن ہرے پنچھی نے کہا تم ایسی باتیں مت کرو، یہ میرا بہت ہی پکا دوست ہے، اور کالو کوا ان کو لے کر اڑ گیا دوسرے جنگل کی طرف۔ اور پھر سارے پنچھی رونے لگے۔ اڑتے اڑتے وہ بہت دور نکل آئے، شام ہو گئی، لیکن ابھی تک کالو کوے کا جنگل نہیں آیا تھا۔ اور پھر ایک جگہ وہ دونوں رکے کیونکہ ہرا پنچھی تھک گیا تھا۔ اس نے کہا کالو مجھے تو بھوک بھی لگی ہے، تمہارا جنگل ابھی تک نہیں آیا اور میں تھک بھی گیا ہوں۔
کالو نے کہا تم کچھ دیر یہاں آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈ کر لاتا ہوں، میرا جنگل تو ابھی تھوڑا دور ہے۔ وہ ایک ویرانہ تھا، وہاں پر کچھ بھی نہ تھا۔ پھر کالو کوا اڑ گیا اور آگے گیا تو اس نے دیکھا اس کے جیسی ایک پنچھی ایک کوی بیٹھی ہے۔ کالو نے کہا تم کون ہو؟ کوی نے کہا میں یہیں پاس ہی رہتی ہوں اور میں یہاں پر پھل تلاش کرنے آئی ہوں۔ کالو نے کہا کیا مجھ سے دوستی کرو گی؟ اس کوی نے کہا ارے ٹھیک ہے، ہم شادی بھی کر لیتے ہیں، دوستی کیا ہے، میں تو ڈھونڈ ہی رہی تھی کوئی ایسا ساتھی۔ کالو نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی، اور وہ بھول گیا کہ وہ ہرے پنچھی کو چھوڑ کر آیا ہے جو اس کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر ہرا پنچھی اس کی تلاش میں وہاں سے اڑا، اڑتے اڑتے وہ وہیں پر پہنچ گیا جہاں کالو کوا اور وہ کوی بیٹھے تھے۔ کوے نے کہا لو یہاں بھی آ گئی یہ مصیبت، اب اس کو کیسے ٹالوں یہاں سے؟ اور پھر وہ ہرا پنچھی وہاں آ گیا۔ گوری نے کہا یہ کون ہے؟ کالو نے کہا یہ میرا دوست ہے۔ کالو نے کہا ارے یہ میری بوا کی بیٹی ہے، یہیں پاس رہتی ہے، ہم آج رات انہی کے گھر رہیں گے۔ پنچھی نے کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں اس کا کیا کروں؟ کوے نے کہا وہ پاس پھل ہیں، جا کر کھا لو۔ پھر ہرا پنچھی اڑا اور پاس کی جھاڑیوں میں جو پھل لگے ہوئے تھے وہ کھانے لگا۔ اس کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی اور وہ یہ عجیب و غریب پھل سمجھ نہ سکا کہ کیا ہے، اور وہ کھانے لگا۔ کوی نے اس کو کہا ارے یہ تو زہریلے پھل ہیں، یہ کھا کر تو وہ مر جائے گا۔ کالو نے کہا مر ہی جائے تو اچھا ہے، اس مصیبت سے میری جان تو چھوٹے گی، میرے پیچھے پیچھے ہی ہے، میں نہیں چاہتا یہ ہمارے ساتھ رہے اور ہماری زندگی خراب ہو، اس کا مر جانا ہی بہتر ہے، اس لیے میں نے اسے یہ پھل کھانے کے لیے کہا۔ اور وہ پنچھی پھل کھا کر وہیں پر گر گیا کیونکہ وہ مر گیا تھا، وہ پھل زہریلے تھے۔ تو پیارے دوستو، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہمارے سچے دوست ہیں اور جن کو ہم جانتے ہیں بس وہی ہمارے اپنے ہوتے ہیں، ہمیں اپنوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے۔ پیارے دوستو، اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو ابھی لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ لائک کرنا بہت ضروری ہے، اور ہاں چینل کا سبسکرائب والا بٹن لازمی دبا دیں۔